یہ آڈیوز بہت ہی ڈیمیجنگ ہیں، انتہائی ڈیمیجنگ آڈیوز ہیں، کیونکہ پاکستان کے نظام انصاف سے متعلق ہیں، اعلیٰ ترین جوڈیشری کے ممبرز سے متعلق ہیں۔ اس کی واحد مثال جو ہمیں ملتی ہے وہ اس وقت ملتی ہے جب شہباز شریف صاحب نے فون کر کے ایک جج کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی تھی اور بے نظیر صاحبہ کے خلاف ایک فیصلہ لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک مجھے کوئی اس طرح کی آڈیو لیک یاد نہیں آ رہی جس میں ایک معزز جج صاحب کی اس طرح سے براہ راست انوالومنٹ کے بارے میں کوئی بات ہو ہائیسٹ لیول پہ۔ آپ دیکھیے، ایک طرف وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ ہائیسٹ لیول پہ، اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے جج۔ بالکل اگر اس کی تحقیق نہیں ہوگی تو نظام انصاف پر جو سوالات اٹھیں گے وہ سوالات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور جن جج صاحب کی بات ہے، آج بھی وہ ایک بینچ میں موجود تھے، اس بینچ کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا، اس بینچ میں کیا ہوا؟ وہ بینچ ایک سی سی پی او لاہور عزت مآب غلام محمد ڈوگر کے تبادلے کے اہم ترین معاملے پر 2 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا کارروائی کر رہا تھا، جس چیز کا کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی الیکشن کی تاریخ کا اس بینچ میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس سوال کو اٹھا دیا بینچ نے اور چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر کا اپنا عہدہ ایک جسٹس کے برابر ہوتا ہے سپریم کورٹ کے، وہ آئینی عہدہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ماتحت نہیں ہے۔ آپ ان سے کارروائی کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے۔ جب آپ کے پاس کوئی کیس آئے گا تو تب آپ ان کو اکاؤنٹیبل بنا سکتے ہیں، آپ ان کی فنکشننگ کے بارے میں ان کو طلب کر کے نہیں پوچھ سکتے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ پہلے ہائی کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے اور وہ معاملہ آگے چل رہا ہے۔ جہاں تک عمران خان کی بات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ حکومت وہ پیش نہیں ہوئے۔ آپ نے کل بار بار کہا تھا وہ پیش ہوں گے اور ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے میری یا تو شاید وہ آپ کا شو نہیں دیکھتے، یا انہوں نے میرے مشورے پر توجہ نہیں دی، اور دیکھیں وہ کتنا پھنس گئے۔ ایک کیس اضافی ان کے پاس اب پھنس گیا، پیش اگر ہوتے تو وہ بچ جاتے، اب فراڈ کا کیس بھی کھل گیا ہے۔ پوری دنیا میں، مغربی دنیا میں، یہ بہت سیریس کیس ہوتا ہے کہ عدالت کے سامنے آپ کوئی فوج ڈاکومنٹ رکھ دیں۔ اگر غلط دستخط ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایک فوج، ایک جیلی دستاویز ہائی کورٹ کے سامنے رکھی ہے۔ تو بڑا سیریس کیس ہے، صرف وضاحت کی تو بات نہیں بنتی۔ اگر یہ فوجری ثابت ہوتی ہے تو اس کی تو سزا الگ سے بنتی ہے، یا وکیل اندر جائے گا یا عمران خان صاحب اندر جائیں گے۔ اور وہ بچ کس سے رہے ہیں؟ ایک انتہائی کمزور کیس جس میں ان کو روٹین میں ضمانت مل جانی تھی۔ یہ کوئی دہشت گردی کا ایسا کیس ہی نہیں ہے کہ جس میں ان کو ضمانت کا پرابلم پیش آتا ہے۔ پھر ہائی کورٹ کا رویہ، 24 گھنٹے سے ججز ان کا انتظار کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ وہ جو مائل بکرم ہیں ان پر بھی توجہ نہیں دے رہے اور ہمارے مشوروں پر بھی توجہ نہیں دے رہے۔